3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر ہے، دوسرا بولا قیس بن سعد ہے، تیسرا بولا عرابہ بن اوسی ہے۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، بھائیوں لڑائی کیوں کرتے ہو؟ ایسا کرو ہر شخص اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے اور جو کچھ ملے وہ لے کر یہاں آئے اور بتا دے، پھر اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ عبداللہ بن جعفر کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا، اللہ کے رسول کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زادِ راہ ختم ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ بن جعفر اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت اس گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس تلوار کو معمولی نہ سمجھنا، وہ تلوار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھولا، اس تھیلے میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور سب سے خاص چیز اس میں حضرت علی کی تلوار تھی۔ قیس بن سعد کا عقیدت مند جب ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا، میں مسافر ہوں اور زادِ راہ ختم ہو گیا ہے۔ لونڈی نے کہا، تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے آقا کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہے۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے۔ گھر کے ساتھ ہی حویلی ہے، اس میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے سفر پر لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد قیس بھی اٹھے۔ لونڈی نے ان کو پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے، بہتر تھا تم مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا، کیا معلوم تم نے اسے کیا دیا ہے اور اس سے اس کی ضرورت پوری بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ تاہم تم نے جو بھی دیا اچھا کام کیا، اس کے بدلے میں تم آزاد ہو۔ ادھر عرابہ اسی کا عقیدت مند ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عرابہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ دو غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ وہ آدمی بھی ادھر پہنچ گیا۔ اس نے کہا، اے عرابہ، میری بات سنیں گے؟ عرابہ بولے، بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا، میں مسافر ہوں اور میرا زادِ راہ ختم ہو گیا ہے۔ عرابہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے، عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا، مگر یہ 2 غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو خود سخت ضرورت مند ہیں، میں ان کو نہیں لوں گا۔ عرابہ کہنے لگے، سنو، اب یہ تمہارے ہیں، اور اگر تم نہیں لیتے تو بھی ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو لے جاؤ ورنہ انکار کر دو۔ یہ کہنے کے بعد آپ آگے بڑھے اور دیوار کا سہارا لیے اسے ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گئے۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا اور تینوں کی تعریفیں کی۔ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ بھی بتائیں کہ آپ کے مطابق سب سے بڑا سخی کون ہے؟
فیصلہ عرابہ اسی کے حق میں ہوا کیونکہ انہوں نے تنگ دستی کے باوجود جو پایا خرچ کر دیا۔